بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج اور قریش نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر لیا اور کہنے لگے ابو طالب فوت ہو گیا ہے اور آج اس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پس ان سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ ہر قبیلے سے ایک نوخیز جوان کو لائیں اور وہ اکٹھے ہو کر یکے بارگی آپ پر اپنی تلواروں سے حملہ کر دیں، اور بنو ہاشم کو تمام قریش سے دشمنی کرنے کی قوت نہیں ہوگی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ انہوں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ وہ اس شب کو جسے انہوں نے مقرر کیا ہے آپ کے پاس آئیں گے، جب تاریکی سخت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شب جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو وحی کی کہ میں نے تم دونوں میں سے ایک کی موت کا فیصلہ کیا ہے، پس تم دونوں میں سے کون اپنے ساتھی کی ہمدردی کرے گا؟ پس دونوں نے زندگی کو پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف وحی کی کہ تم دونوں علی بن ابی طالب کی طرح کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے اس کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موافقت کرائی ہے، اور دونوں میں سے ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ کی ہے۔ پس علی بن ابی طالب نے موت کو پسند کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بقا کو ترجیح دی، اور وہ آپ کے بستر میں ٹھہر گئے۔ پس تم دونوں اترو اور اس کے دشمن سے اس کی حفاظت کرو۔ پس جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اترے، اور ان دونوں میں سے ایک آپ کے سر پر اور دوسرا آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور آپ کے دشمن سے آپ کی حفاظت کرنے لگے اور پتھروں کو آپ سے روکنے لگے، اور جبرائیل کہنے لگے شاباش اے ابن ابی طالب، تیری مثل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے فرشتوں پر تجھ سے فخر کرتا ہے۔ اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان امانتوں کے واپس کرنے کے لیے جو آپ کے پاس تھیں اپنے بستر پر پیچھے چھوڑا اور غار کی طرف چلے گئے اور اس میں چھپ گئے، اور قریش آپ کے بستر کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو وہ پوچھنے لگے تمہارا عمر زاد کہاں ہے؟ آپ نے کہا تم نے اسے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلے جاؤ، وہ تمہارے پاس سے چلا گیا ہے۔ سو انہوں نے نشان تلاش کیا مگر انہیں آپ کا کوئی نشان نہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے جگہوں کو ان پر متشبہ کر دیا، اور وہ غار کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور ایک کبوتری نے اس پر گھونسلہ بنا لیا، اور وہ کہنے لگے اس غار میں کوئی شخص نہیں ہے، اور وہ واپس چلے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے لیے نکلے
اور معید خزیہ کے پاس سے گزرے اور اس کے ہاں اترے، پھر سیدھے چلے حتیٰ کہ مدینہ آ گئے، اور آپ کی بعثت سے لے کر مکہ میں آپ کا سارا قیام 13 سال بنتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس سے نکل کر مدینہ آ گئے۔ اور بعض نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قریش کو پتہ نہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے مکہ کے پہاڑ حاطب کو کہتے سنا، اگر صدان مسلمان ہو جائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صبح کریں اور مخالف کی مخالفت سے نہ ڈریں۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ سعود سے مراد سعد حزیم، سعد تمیم اور سعد بکر ہیں۔ اگلی رات کو انہوں نے ایک کہنے والے کو کہتے سنا، اے اوس کے ساتھ تم مددگار بن جا، اور خزرجی سرداروں کے ساتھ تم دونوں ہدایت کے دائی کی طرف جھکو، اور فردوس میں اللہ تعالیٰ سے عارف کی سی تمنا کرو۔ پس قریش کو معلوم ہو گیا کہ آپ یثرب کی طرف چلے گئے ہیں، اور جب آپ بنی مدلج کے پانی کی طرف چلے تو سراقہ بن جشم مدلجی نے آپ کا تعاقب کیا، اور جب وہ آپ سے ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمیں سراقہ سے کفایت کر۔ سو اس کے گھوڑوں کے پاؤں دھس گئے، اور اس نے پکارا، اے ابن ابی قحافہ، اپنے آقا سے کہو کہ وہ اللہ سے میرے گھوڑے کی رہائی کی دعا کرے۔ میری زندگی کی قسم، اگر انہیں میری طرف سے کوئی بھلائی نہ پہنچی تو میری طرف سے انہیں شر بھی نہ پہنچے گا۔ اور جب وہ مکہ واپس آیا تو اس نے انہیں واقعہ کی اطلاع دی، تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، اور ابو جہل ان سب سے بڑھ کر اس کی تکذیب کرنے والا تھا۔ سراقہ نے کہا، اے ابو الحکم، خدا کی قسم، اگر تو میرے گھوڑے کے واقعہ کو دیکھتا جہاں اس کے پاؤں دھس گئے تھے تو مجھے معلوم ہو جاتا، اور تو شک نہ کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور برہان ہے، اور کون اسے چھپا سکتا ہے۔